دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک لباس پر ہے۔ ہم بات کریں گے کہ برقع پہننے والی لڑکیوں اور جینز ٹائٹس پہننے والی لڑکیوں میں کیا فرق ہے۔ خواتین و حضرات، آپ لوگوں نے اکثر یہ بات سنی ہوگی کہ جینز ٹائٹس پہننے والی لڑکیاں زیادہ شرم اور حیا والی ہوتی ہیں بنسبت برقع پہننے والیوں کے، لیکن یہ بات غلط ہے۔ کچھ لوگ ایسی سوچ نہیں رکھتے کیونکہ ان کے گھر میں برقع اسلام کے مطابق پہنا جاتا ہے، اور جو لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ جینز ٹائٹس پہننے والی لڑکیاں صحیح ہوتی ہیں، ان لوگوں نے برقعے اور پردے کو اسلام کے مطابق نہیں دیکھا۔ یہاں پر آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ کیا آپ لوگوں نے کبھی کسی پٹھان عورت کو دیکھا ہے جس نے اسلام اور اپنی تہذیب کے مطابق پردہ یا برقع پہنا ہوتا ہے؟ ان کے جسم کا کوئی بھی حصہ واضح نہیں ہو رہا ہوتا۔ چند عورتوں نے برقعے کو تنگ کر کے فیشن کی نظر کر دیا ہے، جس کے نقصانات ملک کو بہت ہو رہے ہیں، جیسا کہ عورت کے بے پردہ ہونے اور آزادی پانے کے بعد ملک کی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ عورتوں کو آزادی کی وجہ سے ملک کے اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں، فتنے فساد کے چشمے ابلنے لگے ہیں۔ ایسی عورتیں جو فیشن کرتی ہیں، ان کے فیشن کی وجہ سے زنا بہت عام ہو رہا ہے، اور ایسی کمینی عادتیں اور گندی خصلتیں پیدا ہو رہی ہیں کہ ان کو میں آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے شرما رہا ہوں۔ یہ چند باتیں جو ہمارے ذہن میں تھی، جو آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہیں، لیکن عرض یہ ہے کہ عورتوں کے متعلق حجاب کا الہی قانون ہے۔ تجربات کی روشنی میں اہل یورپ کے بڑے بڑے علماء بھی اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ عورتوں کو اپنی زندگی کو چار دیواری میں محدود رکھنا چاہیے۔ وہ قانون جو عورتوں کے جنسی جذبات کو کنٹرول کرتا ہے۔ ایک عالم اپنے مضمون میں لکھتا ہے کہ عورت کو چاہیے عورت رہے، یا بے شک عورت کو چاہیے کہ عورت ہی رہے۔ بہت سے تجربات نے ثابت کر دیا ہے، اور یورپ کے اسکالر کو اس کو ماننے پر مجبور کر دیا ہے کہ جو عورت اپنے جنسی فرائض انجام نہیں دیتی، وہ عورت نہیں ہے۔ جو عورت اپنے گھر سے باہر کی دنیا کے مشاغل اور گھر سے زیادہ باہر رہنا پسند کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بد کردار اور بے حیا عورتوں کے فرائض سر انجام دیتی ہے۔ لیکن افسوس کہ وہ عورتیں نہیں رہتی۔ آج بہت سے مسلمانوں کو اسلامی پردے کی شکایت ہے کہ ہمارے بہت سی مسلمان عورتوں نے مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر اپنے دین کا لباس یعنی برقع پردہ کرنا چھوڑ دیا ہے، اور جو عورتیں برقع پہنتی ہیں، ان میں چند عورتوں نے برقعے کو ٹائٹ اور تنگ کر کے فیشن کی نظر کر دیا ہے، جس سے ان کے جسم کا ہر حصہ انگ انگ واضح نظر آتا ہے۔ برقع ایسا ہونا چاہیے کہ جسم کا کوئی بھی حصہ واضح نہ ہو۔ شوہر، بھائی اور باپ کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں کی ضروریات کا خیال رکھیں، تاکہ ان عورتوں کو مجبور ہو کر گھر سے باہر نہ جانا پڑے۔ کون نہیں جانتا کہ عورت کی آزادی ملک کو تباہ کر ڈالتی ہے اور قوم کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دیتی ہے۔ ان لوگوں کو خود معلوم نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں پہنچا دیتی ہیں کہ آج کی 20ویں صدی میں عورتیں بہت خوش ہو رہی ہیں کہ انہیں حقوق مل رہے ہیں، اور وہ ہر محکمہ میں ملازمت حاصل کر رہی ہیں، مگر انہیں نہیں پتہ کہ مردوں نے ان سے گائے بیل کی طرح کام لینا شروع کر دیا ہے۔ انہیں ذرا بر چین نہیں۔ جو عورتیں ملازمت کرتی ہیں، ان سے پوچھئے کہ کیا وہ اپنی زندگی میں خوش ہیں۔ ایسی عورتیں جو نقاب نہیں کرتی اور اپنے لباس اسلام کے مطابق نہیں پہنتی، ان عورتوں میں ذوق، تبرج اور شوق بے حجابی صرف چہرے کی بے نقابی ہی پر قناعت نہیں کرتا۔ پہلے نقاب اٹھتا ہے، پھر جھکی ہوئی نگاہیں آہستہ آہستہ بلند ہوتی ہیں، پھر لباس میں تخفیف ہونا شروع ہوتی ہے، پھر آرائش اور بناؤ سنوار میں
بے جذبہ کار فرما ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں اور شوق و قدرانی کی نگاہ سے دیکھیں۔ حوصلہ کیوں بے اعتدالیوں اور برائیوں کا یہ سلسلہ شاخ در شاخ ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ جو عورت پہلی بار چہرے کو بے نقاب کرتے ہوئے فرط شرم اور غیرت سے پسینہ پسینہ ہو گئی تھی، وہ آگے چل کر کلبوں میں غیر مردوں سے بغل گیری ہو کر ناچتی اور تھرکتی ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔